کسی نوجوان بچے کا، کسی بچی کا اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانا، یہ عظیم ترین کامیابی ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے، بڑی خوش نصیب ہیں ہماری وہ بیٹیاں جو اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس بچانے میں ماں باپ پر بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے اور اپنی بچی کی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کا بھرپور تعاون کریں۔ اور اس تعاون کی سب سے اہم ترین صورت یہ ہے کہ اپنے بچے کا اور اپنی بچی کا وقت پر کیا کریں؟ نکاح کریں۔ اور بچوں اور بچیوں کی سب سے عظیم کامیابی یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ میں ایسے موقع پر ایک حدیث عموماً پڑھتا ہوں، امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث ارشاد تو فرمائی ہے روزے کے بارے میں کہ للصائم فرحتان، روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ فرحت عند فطر، ایک خوشی جب بندہ دن بھر روزے سے رہ کر بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے اور شام کو افطاری، تو افطاری کے وقت اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وفرحت عند لقاء رب، اور اس سے عظیم بڑی خوشی ہوگی جب اپنے پروردگار سے کیا کرے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوشیاں نصیب کرے اور بار بار کرے۔ اس حدیث کو کے ضمن میں ایک بات میں عموماً گزارش کیا کرتا ہوں کہ کسی گھر میں 3 بھائی ہیں، ایک بیچارہ دین سے کورا اور 2 ذرا دیندار قسم کے ہیں، اور گھر میں والدین کا مزاج دیندارانہ ہے۔ اب رمضان آ گیا، گھر کا ماحول ایسا ہے کہ کھلم کھلا کوئی روزہ نہ رکھے ایسا نہیں ہوگا، چونکہ ماں باپ دینی مزاج کے ہیں، اس لیے چاروں ناچار سب کے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان سب کو سحری میں اٹھنا پڑا، سحری کھائی۔ لیکن ایک بھائی ان میں جو آوارہ قسم کا تھا، اس کو روزہ رکھنا تھا نہیں، وہ والد کے ڈر سے اٹھا، والدہ کے ڈر سے اٹھا، پھر جب گھر سے باہر نکلا جہاں اس کو موقع ملا چوری چھپے کھاتا رہا اور اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کرتا رہا۔ اس کے 2 بھائی اور جن کے دل میں خوف خدا تھا وہ روزے سے رہے، ان میں ایک بیچارہ کمزور قسم کا تھا، سحری اچھی طرح کھائی نہیں، 2 بجے کے بعد اس کو بھوک نے ستانا، پیاس نے ستانا شروع کر لیا۔ دوسرا ذرا مضبوط تھا، اس کو بھی بھوک پیاس لگی لیکن زیادہ۔ شام کو افطاری کا وقت آ گیا، گھر میں دسترخوان بچھ گیا، تینوں بھائی جو ہے دسترخوان پر افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ تو بتائیے افطاری کے وقت خوشی کس کو ہوگی؟ ایک وہ نوجوان جو دن بھر چوری چھپے کھاتا رہا اور اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا، اس کو خوشی ہوگی؟ خوشی کے بجائے اندر ندامت اور شرمندگی ہوگی، اپنے آپ کو اگر انسانیت ہوگی ملامت کرتا رہے گا۔ اور وہ جو بقیہ 2 بھائی ان کو کیا ہوگی؟ خوشی۔ ان میں زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ جس کو زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کرنی پڑی۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر میں اپنے بچوں کو جو غیر شادی شدہ ہیں ان سے اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیجئے آپ کا روزہ چل رہا ہے۔ جو غیر شادی شدہ ان کا کیا چل رہا ہے؟ روزہ۔ اور ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں ہمارے جوان بچے جوان بچیاں ایسی ہیں جن کا یہ روزہ چل رہا ہے۔ اب ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے روزے کا خیال نہیں رکھا اور جب بھی موقع ملا اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ بچائے داغدار بناتے رہے۔ اور کچھ خوش نصیب جوان بچے خوش نصیب جوان بچیاں اللہ تعالیٰ پوری امت کے بچوں اور بچیوں کو ایسا ہی بنا دے کہ ان کے اندر تقاضے آتے رہے لیکن انہوں نے ہمت کی اور اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا۔ پھر ان میں 2 طرح کے بچے، کچھ ایسے ان کے اندر نفسانی جو جذبات بہت زیادہ بار بار ان کو غلطی کی طرف متقاضی ہوتے تھے اور گناہ کی طرف ابھارتے تھے لیکن انہیں ہمت کی اور گناہ کے قریب۔ اور کچھ ایسے تھے کہ ان کو زیادہ مقابلہ نہیں کرنا پڑا۔
اب یہ تینوں طرح کے نوجوان اللہ پاک نے ان کو وہ وقت عطا فرمایا کہ جب ان کا نکاح ہو گیا اور تینوں نوجوانوں کو بیویاں مل گئی اور یا ہماری بچیوں کو شوہر مل گئے. اب یہ ایک انسان کی فطرت ہے, خوشی کی چیز ہے. اب جب ان تین طرح کے نوجوانوں کو حلال طیب بیوی ملی تو وہ نوجوان جو زندگی بھر اپنی جوانی کو جہاں موقع ملتا رہا داغدار بناتا رہا, اس کو جب حلال طیب بیوی ملی اس کو خوشی ہوگی, تھوڑی بہت ہوگی, لیکن اس خوشی سے کئی گنا زیادہ غم اس کو ہوگا اس بات پر کہ اس نے انتظار نہیں کیا اور اپنی جوانی کو کیا بنایا, داغدار. اس کے برعکس وہ خوش نصیب بچے, وہ خوش نصیب بچیاں جنہوں نے اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا, جب ان کو یہ خوشی کا موقع ملا تو اس جوان بچے کو حلال طیب بیوی ملنے پر جتنی خوشی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ خوشی اس بات پر ہوگی کہ وہ اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح ہماری اس لخت جگر بیٹی کو جتنا حلال طیب شوہر ملنے پر خوشی ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ ہماری بیٹی اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں کیا ہو گئی, کامیاب. اس لیے جوان بچوں اور جوان بچیوں کو ہمت کرنی چاہیے کہ اپنی جوانی کو داغدار نہ بنائیں, اور والدین کو بھرپور تعاون دینا چاہیے اپنے بچوں اور بچیوں کو اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچانے میں. www.darsequran.com